وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو اقتصادی سروے 2025-26 پیش کر دیا۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی، ہدف 4.2% تھا۔ فی کس آمدن کا سالانہ ہدف بھی پورا نہ کیا جا سکا۔ آئی ایم ایف، عالمی بینک، اے ڈی پی نے بھی شرح نمو کم رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ فی کس آمدن، زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور خدمات کے شعبے کی کارکردگی بہتر رہی۔ حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے مہنگائی کی شرح 8.2% مقرر کر دی۔ رواں مالی سال میں مہنگائی 7.1% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جی ڈی پی میں 13.4% اضافے کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ دستاویزات بول نیوز نے حاصل کر لیں۔ معیشت کا حجم 133.8 ٹریلین روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ قومی آمدنی 153 ٹریلین روپے سے تجاوز کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ بیرون ملک سے حاصل آمدن 9.6 ٹریلین روپے اور بیرونی وسائل کی آمدن 1044 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی انتہائی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے امریکی حملے کے جواب میں بحرین میں 5ویں امریکی نیول بیس اور کویت میں امریکی اڈے سمیت 18 اہداف کو نشانہ بنایا۔ عراقی شہر اربعیل میں بھی امریکی اڈے پر میزائل داغے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران پر حملے مکمل کرنے کا اعلان۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی کے دوران ایران کی فوجی نگرانی کی صلاحیتوں، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں امریکی میرین کور، فضائیہ اور بحریہ نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ ایران کے صوبہ فارس، مغربی تہران، بندر عباس، ایران کے شہر مناب، سیرک، قشم، ہنگاماور، جزیرہ کیش میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی بندرگاہ گرگان میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ کارروائی کا ہدف وہ ایرانی اثاثے تھے جو امریکی افواج اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ سینٹ کام نے موقف اختیار کیا کہ یہ حملے ایران کی بلا جواز اور مسلسل جارحیت کے جواب میں کیے گئے۔ پاکستان کو مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش ہے اور فریقین پر ضبط و تحمل کے لیے زور دیتا ہے۔ پاکستان ایران امریکہ تنازع کے پرامن حل پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا کہ اسرائیل اور لیبنان میں جنگ بندی امریکہ کی بدولت ممکن ہوئی، جو مثبت پیش رفت ہے۔ صومالی قزاقوں نے کارگو شپ پر پاکستانی شہریوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ پاکستانی شہری تقریباً 50 روز سے قزاقوں کی قید میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے صومالیہ کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے، جس پر انہوں نے مغویوں کی بحفاظت رہائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت غیر ذمہ دارانہ بیانات کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ کشمیر کا تنازع کشمیریوں کی امنگوں، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اور گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کے درمیان اہم مشاورتی ملاقات۔ حکومت سازی کے ممکنہ فارمولے، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں نے حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ عوام نے انہیں سب سے بڑی جماعت بنایا اور فیصلے جمہوری اصولوں اور عوامی مفاد کے مطابق ہوں گے۔ اسلام آباد میں عالمی مالیاتی ادارے نے سولر پینلز کی مصنوعات پر ٹیکس میں مجوزہ اضافہ واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کے بعد آئی ایم ایف اسٹیشنری اور سولر پینلز پر ٹیکس میں اضافہ نہ کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ پیش رفت کو آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی تیاری کے دوران عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے مجوزہ ٹیکس رعایتوں پر مذاکرات جاری۔ جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک یکجاں دو غالب ہو کر ہم
اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ مکمل صفایا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا اور دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ دفاع کو مضبوط بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے شرکاء سے گفتگو، کہا کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی فیصلے کیے، ملک کی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبوں کے ساتھ کئی ماہ سے مشاورت کا سلسلہ جاری تھا، سب نے مل کر IMF پروگرام پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی۔ آج سب سے بڑا چیلنج وفاق کے لیے اضافی وسائل فراہم کرنا ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کے درمیان اہم مشاورتی ملاقات۔ حکومت سازی کے ممکنہ فارمولے، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں نے حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ عوام نے انہیں سب سے بڑی جماعت بنایا ہے اور فیصلے جمہوری اصولوں اور عوامی مفادات کے مطابق ہوں گے۔ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور بھارتی میڈیا کا مذموم، گٹھ جوڑ، بے نقاب انتشاری کمیٹی اور شرپسند عناصر پاکستان دشمنی میں مبتلا بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر پرتشدد حملوں اور جعلی ویڈیوز کو منظم انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی گودی میڈیا نے کراچی کی احتجاجی کی پرانی ویڈیوز چلا کر آزاد کشمیر کی جعلی منظرکشی کی تاکہ عوام کو اشتعال دلایا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق یہ کمیٹی محض احتجاج تک محدود نہیں رہی، بلکہ بیرونی فنڈنگ اور سازش بھی واضح ہے۔ عوام کو چاہیے کہ پرامن رہ کر بیرونی ایما پر چلنے والے عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں۔ حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے مہنگائی کی شرح 8.2% مقرر کر دی۔ رواں مالی سال میں مہنگائی 7.1% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ GDP میں 13.4% اضافے کا ہدف مقرر کرنے کی بھی تجویز۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ دستاویز بول نیوز نے حاصل کر لی۔ معیشت کا حجم 133.8 ٹریلین روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کرنے کی تجویز۔ قومی آمدنی 153 ٹریلین روپے سے تجاوز کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ بیرون ملک سے حاصل آمدن 9.6 ٹریلین روپے اور بیرونی وسائل کی آمد 1044 ارب روپے تک پہنچنے کا امکان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔